الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد most of people, they don't need to listen more, rather they need to do more. زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو اور سننے کی ضرورت نہیں ہے اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہوا کوئی آج مسلمان ہوا بندہ، اس کو نماز سکھائی، بتایا بھائی شراب پینا منع ہے، یہ میوزک نہ سننا، حرام نہ کھانا، یہ غیبت اسلام میں منع ہے، پردہ کرنا عورت کے لیے۔ So most of us, they really need to do more rather than actually listen. If someone is newly into religion of Islam, or someone was non-practicing first, and now they have just started practicing, they were spending their time in clubs and discos and with druggies and alcohol and things, and they lost their way. For these people, or a person who have entered the religion of Islam newly, they need to listen and learn more. But many of us, most of us who are into religion of Islam for years or have started practicing from years or are on the path to Allah subhanahu wa ta'ala for years, I don't know what they are going to get from listening more. Because if someone is given instruction to drink whatever juice is in front of you, so a person who doesn't know what he should do, for him it is benefit. You say to his brother, please, the yellow colored juice which you see in front of you, you drink it with the adab, reading Bismillah and in 3 breaths and actually saying Alhamdulillah at the end, and you will benefit from it. For him it is sufficient. He don't know, you told him. But now there is a person sitting who have been told 10 times, 100 times, and he knows he should be drinking. And again he comes and sits on the table for listening the instruction, drink that juice, and he's sitting there. Nothing else will happen, that this person is going to die with thirst. اسی طرح جو بندہ صرف سننا عادت بنا لے، کرنا عبادت نہ بنائے، کرنا عادت نہ بنائے، وہ جس طرح یہ جوس جس کو کہا جائے پی لو نہ پیے بھوکا مر جائے گا،
10 دفعہ سننے کا کہنے کا کوئی فرق نہیں پڑنا اس کو، اس نے پینا ہے جو نہیں۔ تو یہ بھوکا میں اسی طرح جو بندہ جس کو کہا جاتا ہے نیکی کا جوس پیو، گناہ کا زہر چھوڑو، اور وہ پھر بھی 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے ابھی زبان کے گناہ ہی نہیں چھوٹ رہے، غیبت ہی نہیں چھوٹ رہی، ساری زندگی ہوگی سن رہے ہیں، گالی دیتے، لڑتے ہیں تو گالی دیتے ہیں۔ شیخ ابو مدین غوث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بندے کو 2 خوبیاں ملے اس کے ساتھ اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اتنا۔ A person who is given 2 virtues, who does 2 things, he said, rarely any sin will harm him at the end. One is that he gives preference to the command of Allah, and he have compassion upon creation by fulfilling their rights and not doing ظلم on them. فرمایا کہ 2 خوبیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ اس کو کوئی گناہ مشکل ہی ہے نقصان دے، ایک وہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کی تقدیر کو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور دوسرا مخلوق پر شفقت کرے، ان پر ظلم نہ کرے، ان کی غیبت نہ کرے، ان کو گندی زبان نہ استعمال کرے، ان کی عزت نہ اچھالے۔ فرمایا اس کو گناہ دوسرے نقصان نہیں دیں گے، اس کی برکت سے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس بندے میں 2 برائیاں ہوں اس کو کوئی دوسری نیکی فائدہ دے ہی مشکل دے گی، کوئی کام نہیں اس کو نیکی آئے گی۔ ایک وہ اللہ کے حکم کو غلبہ نہیں بلکہ شیطان اور نفس اور دنیا اور اپنی چاہت، اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر غلبہ دیتا ہے، میں کس سے راضی ہوں، اپنے حکم کو، اپنے نفس کے حکم کو غلبہ دے دیتا اللہ کے حکم پر، اور مخلوق پر ظلم کرتا ہے، کسی کی چغلی، کسی کو مارا، کسی کی عزت کو چھالا، کسی کو گالی دی، کسی کی پاس سے حسد کیا، تو فرمایا اب اس کو کوئی نیکی مشکل ہے فائدہ دے۔ اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک خوبی دیکھیں بارے میں بیان فرمایا، اور دوسرے ایک برائی کے بارے میں بیان، مثلا فرمایا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہی شیخ ابو مدین فرما رہے ہیں۔ کب نیکیاں تو اس کی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن فرمایا حسد یہ نیکیوں کو دیمک کی طرح، لکڑی جس کو جسے آگ کھاتی ہے، کھاتا جائے گا، کھاتا جائے گا، کھاتا جائے گا، اسی طرح بعض دوسری چیزیں بھی۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں، they don't understand that if they don't protect their deeds, they shouldn't fool themselves by just acting upon these. جیسے میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ بھئی 3 لوگوں کے اللہ پاک نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، نور فرض اور نور نفل۔ A person intoxication of drugs or alcohol or anything like this, his fard or nafal are not until he leaves this addiction, who is addicted. جو نشے کی عادت جب تک نہیں چھوڑتا، نشے میں ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نہ فرض قبول ہے یا نہ نفل قبول ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ عورت جس سے اس کا خامد ناراض ہے، حامل ناراض ہے کسی جائز معاملے میں، اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ اس کا مطلب ہے جب فرض نفل قبول نہیں تو اللہ تو نہیں راضی ہو سکتا اس سے، جو قبول اللہ کر رہے ہیں نا، جب اللہ کہے تم میری عبادت، میری نماز پڑھو، وہ قبول نہیں۔ اسی طرح تو شیطان بھی تیار تھا، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے تیار تھا، آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے انکار تھا۔ وہ کہتا ہے میں اللہ تیری نماز تو پڑھوں گا، لیکن یہ جو درجہ مجھے دے دیا آپ نے آدم کو میرے سے زیادہ، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو درجہ میں نے دیا ہے تو اب تمہاری دیکھ رہی ہے، اس نے اللہ کے حکم کو عظمت نہ دی، مخلوق پر ظلم کیا، آدم علیہ السلام پر زیادتی کی، اس نے ان کا حق نہ پورا کر کے اس دوسری ساری نیکیاں نے فائدہ دیا اس کو، جیسے شیخ ابو مدین نے فرمایا کوئی نیکی کام نہیں دے گی۔ اسی طرح استاذ کو شاگرد پر، باپ کو بیٹے پر، ماں کو جو ہے اولاد پر،
اور خامد کو بیوی پر اللہ نے درجہ دیا جیسا کہ شیطان پر آدم علیہ السلام کو درجہ دیا. اب جو اس کا حق نہیں پورا کرے گا فرمایا اس کا کوئی قبول نہیں. اس کی قبولیت، اس کی لاکھوں سالوں کی عبادت ختم. اور ہماری تو ہوتی ہی کیا ہے، پہلے ہی گند ہی پڑا ہوا ہے، نیکیاں ہے ہی نہیں ہیں، جو ہے بھی ہے وہ بھی مطلب یہی ہے. تو سیدنا ابو مدین غوث رحمۃ اللہ علیہ اور در مشائخ آف طریقہ محمدیہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ ان شاگردوں اور ان خلفاء میں سے ہیں. شیخ ابو مدین کے ایک نظر جب آپ نے دیکھا اسی وقت اپنا جبہ مبارک اتار کے ان کو دے دیا. اتنی بڑی ہستی شیخ ابو مدین، ساتھ بھی نہیں رہے گی. حج پہ ملاقات ہوئی، they met on the حج، دیکھتے ہی جانیں گے بھائی ان کی کیا شان ہے. آپ نے ان کو جو یہ ہے تو انہوں نے یہ قول فرمایا کہ those people who have two of these virtues, no sin will eventually harm them. Who give preference to Allah's command and are pleased with the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala on their life, and they have compassion upon creation by fulfilling their rights. And those people who have two vices, they will not benefit from any virtue. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً فرمایا بہت سارے لوگ جہنم میں فرمایا حقوق العباد کی وجہ سے جائیں گے، حقوق اللہ سے کی وجہ سے کم لوگ جائیں گے. حقوق العباد وہ بھی حقوق اللہ ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم سننے کی عادت کو چھوڑیں، کرنے کی عادت کو اپنائیں. سننا نیو مسلموں کا کام ہے، یا فاسق و فاجر جو توبہ کیا آج جس نے، اس کو سننے کی ضرورت ہے. ہمیں تو کرنے اور آگے پہنچانے کی پھر ضرورت ہے، یعنی کرنے اور آگے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو، ہم لوگوں کو جو سن رہے ہیں فرمایا بیٹا اب علم کی کتاب کو بند کرو اور عمل کی کتاب کو کھولو. Close the book of knowledge when you learned enough and open the book of practice now. کیونکہ علم کا تو مطلب ہے یہاں سے آپ نے مانچسٹر جانا ہے. That which way shall I go? You have it on instruction. Turn left onto the Manchester road. Then as you travel for 3 miles, آپ مانچسٹر آپ نے جانا ہے. آپ ابھی یہیں کھڑے پھر آتے ہیں، جی پھر ذرا آپ بتانا. آپ پھر بتاتے ہیں بھائی یہاں سے جاؤ، دائیں ہو جانا، مانچسٹر روڈ پہ سیدھے مانچسٹر. اب وہ 10 سال ہو گئے یہی سن رہے آپ سے، مانچسٹر جانا ہے، آپ مجھے پھر کچھ سنا دو. اور بھی کوئی رستہ جاتا ہے جی، اور بھی رستہ، یہ 10 سال. وہ تو پاگل نہیں تو اور کیا. تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی چلو بھی، وہ کہتا ہے یہ علم حاصل کرنا بھی جو ہے یہ بھی بڑا فائدہ ہے. علم خاک فائدہ ہے جب ہو تم یہیں. علم کا تو فائدہ تھا بھائی تمہیں پہنچا دیتا کہیں. علم تو شیطان کو بھی ہے بھائی اللہ ہے، اس کے رسول علیہ السلام ہیں، کتنے نبی انبیاء گزرے، اور جنت ہے جہنم ہے، لیکن اس کو کیوں نہیں فائدہ ہو رہا؟ کہ وہ عمل نہیں کر رہا، وہ اس سے عمل. تو ہم جو ہے اب یہ سننے سے موڈ سے نکلیں اور کرنے کو اپنا چھوڑیں. اپنے گھر والوں کو جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، people who you sit with, your families, your friends, your work colleagues، ان سے تو لڑ کے اور ان کو حسد کر کے اور پڑوسیوں کو تنگ کر کے جہنم بنایا ہوا ہے اپنا آپ. اور ایک جو ہے بس لبادہ سا نیکی سا اوڑا ہوا ہے، وہ فائدہ چیز جو ہے وہ نہیں دیتی. تو رمضان شریف ایک موقع تھا، لیکن کچھ بندے جو ہیں میری طرح اس کو زیادہ خراب الٹا نقصان اٹھاتے ہیں. کچھ بندے رمضان سے نقصان اٹھاتے ہیں، قرآن سے نقصان اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں قرآن بندے پڑھتے ہیں، قرآن لعنت بھیجتا ہے کئی لوگوں پر، وہ کئی پڑھتے ہیں ان پر رحمت اترتی ہے. جو تو قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے ہیں رحمت اترتی ہے، اور جو قرآن پڑھ کر جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو قرآن خود کہتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا. خود کئی لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ خود ہی اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں پڑھ کے. اور
وہ سمجھتے ہمیں نیکی مل رہی ہے. اس لیے ہوش کرے بندہ. A person should come into senses and come back into senses and actually start practicing the knowledge. Hazrat Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi, one of the scholars, Imam Ahmad, came to Hazrat Junaid al-Baghdadi. Aapne farmaya, he said to him, you hold a halqa of dhikr and tazkiyah. آپ حلقہ ذکر کرتے ہیں, وہ ہمارے جو طالب علم ہیں ہم ان کو علم سکھا رہے ہیں, ان کو وہ نقصان دیتا ہے, وہ توجہ نہیں کر رہے ادھر. تو آپ نے فرمایا کہ کیا خرابی ہے اس میں, ذکر کے حلقہ میں کیا خرابی ہے جو آپ کے طالب علم کو نقصان ہو رہا ہے. فرمایا وہ اس کی طرف وہ آپ نے علم کی طرف کم توجہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا حضرت جنید بغدادی اتنے سال ہو گئے پڑھتے ہوئے ان کو, اب عمل میں ان کے بات اگر نہیں آ رہی تو نقصان ان کو خود ہو رہا ہے. یہاں تو ہم عمل سکھاتے ہیں. اور فرمایا کہ میں کہتا ہوں یہ ذکر کا جو میرا حلقہ ہے, حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہیں. آپ بھی کہتے ہیں اللہ تک پہنچانا ہے لوگوں کو, لیکن ہم بھی کہتے ہیں اللہ تک پہنچانا ہے لوگوں کو. آپ ان کو اللہ کے احکام اور حکموں تک پہنچا رہے ہیں, ہم لوگوں کو اللہ تک پہنچا رہے ہیں. He said to the Junaid Baghdadi rahmatullah, he said to the Imam Ahmad, he said that you are taking people towards the commands of Allah, the knowledge, what Allah wants them. And we take people to Allah subhanahu wa ta'ala. آپ صرف اللہ کے حکموں تک پہنچا کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, عمل کریں نہ کریں, اور ہم کوئی ان پڑھ بھی آئے اس کو اللہ تک پہنچاتے ہیں. یہ فرق. تو اس نے وہ کہنے لگے امام احمد, نہیں میں نہیں مانتا, ہمارا یہ حلقہ بہتر ہے کیونکہ اس میں علم ہے اور اس طرح یہ ہے وہ. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ابھی تجربہ کر لیتے ہیں, we'll just do the experiment now. اسی ابھی تجربہ کر لیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ تک پہنچاتے ہیں, آپ صرف اللہ کے حکموں تک پہنچا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیسے تجربہ کر گئے؟ آپ نے فرمایا ایک پتھر اٹھاؤ, ان فقیروں ان جو تزکیہ کرنے والے اہل ذکر بیٹھے ہیں ان کے اندر پھینکو جو آپ کی مجلس تھی. انہوں نے ایک پتھر اٹھایا کسی نے دور سے تو پھینکا ان کے مجلس سے ذکر پر, تو وہاں سے آواز آئی اللہ اللہ. آواز دی کہ کچھ بلا آ گئی ہے, مصیبت آ گئی ہے. تو انہوں نے نیچرلی, وہ ٹرین بندے تھے یا جس طرح بھی اہل ذکر, انہوں نے کہا اللہ. اس کے بعد ایک پتھر اٹھا کے انہوں نے کہا آپ اپنی کلاس پر اپنے طالب علموں پر پھینکتا ہے کوئی بندہ. ایک پتھر ادھر پھینکا, ان کی آواز آئی کہ پھینکنے والے پتھر پھینکنا حرام ہے, پتھر پھینکنا حرام ہے. وہ حکم سنانے لگے. حضرت امام احمد نے جب یہ دیکھا آپ نے فرمایا واقعی آپ نے سچ کہا, دیکھو وہ حکموں کی بات کر رہے ہیں, وہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ پتھر پھینکنا حرام ہے, اور یہ جو ہے یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں, ابھی اللہ تک پہنچے ہوئے لوگ. تو واقعی آپ نے فرمایا کہ واقعی یہ علم حاصل کر کے پہلے تو شرط ہے, علم ضروری ہے. کہ وہی میں کہوں بس ساری زندگی علم ہی تو نہیں حاصل کرنا, عمل بھی کرے بندہ. اسی لیے جو ہے آخرت کے جو 5 سوال ہیں جن کا اب اگلے دن میں نے تذکرہ کیا, the 5 questions which will be asked on day of judgment, وہ کویشچن نہیں ہے کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا. there is one question, how much knowledge you put into practice. 5 سوال ہیں. زندگی کا مقصد کیا تھا, جوانی کہاں گزاری, مال کہاں اس کے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اور 5واں علم پر عمل کتنا کیا. یہ نہیں کہ علم کتنا حاصل کیا, اس کو یہ کسی سے سوال نہیں ہو رہی. سوال یہ ہے کہ the question is how much knowledge you put into practice, not how much you attained. Because the knowledge is dead.
علم جو ہے وہ مردہ ہے جب تک اس میں روح نہ ہو. اور علم کی روح کیا ہے؟ علم کی روح عمل ہے. جس طرح آپ میں جسم ہے، آپ کا اندر روح ہے، آپ اس سے زندہ ہیں. علم بھی مردہ ہے جب تک اس کے اندر اس کی روح نہ ہو، اور روح اس کی عمل ہے. اور پھر عمل بھی مردہ ہے جب تک کہ عمل میں اس کی روح نہ ہو، اور وہ ہے اخلاص. اور پھر اخلاص بھی مردہ ہے جب تک کہ اس کی روح اس میں نہ ہو. اخلاص کی روح ہے خوف الہی، خوف الہی، اللہ کی خشیت. اور اخلاص اور خشیت الہی بھی مردہ ہے جب تک کہ اس کی روح اس کے اندر نہ ہو. اس کی روح ہے اللہ کا شکر کرنا اس اپنی حالت پر، تکبر نہ کرنا جو مل گیا چیز. So alhamdulillah, by the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala, you brothers and elders and everyone, mashallah, as I said, we need to do more rather than listening more. Rather than listening to the word of Allah, we should also now we should be the doers of the word of Allah. قرآن تو ہم نے 15 پارے سن لیے آج، almost 15 سپارے اگر میں بولا نہیں تو سن لیے ہم نے. 15 جز، عمل میں 10 آیتیں بھی نہیں آئیں. اندر جسم کے 10 آیتیں بھی نہیں آئیں. 10 verses have not come into the body, into the ruh, into the heart. وہ 15 سپارے سن لی، اسی طرح سنتے رہیں، بس الٹا حجت پیدا ہوگی. علم حجت، it will be a witness against us. 15 juz we have actually listened, and not even one juz or even 1/10 of the juz has come into actually a practice. وہ نہیں آیا. اور سورۃ فاتحہ میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ لوگ ناکام ہیں. 3 قسم کے لوگ دیکھے سورۃ فاتحہ میں. اللہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 types of people are mentioned there. Number 1 is those people who have knowledge but they don't practice. They are the مغضوب علیہم، جن کے پاس علم ہے، عمل نہیں کیا. جیسے یہودیوں کی مثال ہے، یا اور ان کو بندر سور بنا دیا، پتا تھا بھئی یہ غلط ہے، نہیں کرنا. تو اللہ پاک نے فاتحہ فرمایا ان لوگوں میں سے مت بنو جن کے پاس علم ہے، عمل نہیں کرتے. وہ مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا. اور دوسرے ولضالین، وہ لوگ ہیں جن کے پاس عمل تھا، علم نہیں، وہ گمراہ ہو گئے. یعنی عیسائی مراد اس سے انہوں نے اتنا عمل کیا اور سب کچھ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا اور سب کچھ اور کرتے رہے، لیکن علم کوئی نہیں تھا، وہ گمراہ ہو گئے. تو 2 قسم کے لوگوں سے اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا بچو. مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ علم ہے، عمل نہیں، اللہ کا غضب نازل ہوگا. دوسرے عمل ہے، علم نہیں، وہ گمراہ ہو گئے. ولضالین. اور انعمت علیہم کون ہے؟ انعام یافتہ، جن کے پاس علم بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے. انہی کی ساری بات ہے. So that is what we should really now, as I mentioned, pay attention to. Not that you need to know more, but actually we need to do more, and inshallah we will be successful. And we should attain the farz knowledge and then put it into practice. And inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will then accept by his fadl and abstain. لوگوں پر، کسی پر، اپنے اوپر ظلم کرنے سے، جو ہے زیادتی کرنے میں سے، حقوق العباد ضائع کرنے، یہ ایسی چیز ہے بہت سارے لوگوں کو تباہ کرے. شیطان نے اللہ کا حق دیکھے وہ ساری زندگی پورا کرتا رہا، تباہی اس کی کہ مخلوق کا حق نہیں پورا کیا. آدم علیہ السلام کا حق نہیں پورا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو، اے عورتوں صدقہ وغیرہ دیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ کیا کمیاں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نماز نہیں پڑھو گی، نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، اور جو ہے اس وجہ سے. فرمایا کہ تم زبان غلط استعمال کرتی ہو، یہ مفہوم ہے.
اور حامدوں کی ناشکری کرتی ہو. یہ دو بڑی وجہ ہے جن کی وجہ سے یہ نہیں فرمایا تم ذکر کی وجہ سے جاؤ گی، ذکر نہیں کرتی، روزے نہیں رکھتی، قرآن نہیں پڑھتی. اس پہ تو ہم جو تھوڑا بہت توجہ ہو جاتی ہے، تسبیح پہ تسبیح، قرآن پہ قرآن، لیکن جو ہے بات کریں گے تو اپنا وہ دل جلا دیں گے. اور جو ہے یعنی بھائی مخلوق سے، اللہ کی مخلوق سے کیا کہتے ہیں بھائی دشمنی، اور اللہ سے محبت نہیں کر سکتا بندہ. جو اللہ کی مخلوق، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ لم یشکر اللہ، کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. اور فرمایا وہ عورت بھی کبھی بھی اللہ کا راضی نہیں کر، جو خامد کو راضی نہیں کر سکتی. وہ بچے والدین کو راضی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ کیسے راضی کریں گے؟ اللہ کا تو بہت بڑا حق ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ was one of the saintly person. اللہ سے وہ کوئی بندہ ماتا نہیں لگاتا، ضد نہیں کرتا. کوئی پتہ اللہ بڑا ہے. جب شیطانیت آتی ہے تو اس کی مخلوق ہی سے جھگڑا، اس کی مخلوق ہی سے مطلب فساد کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ فسادی ہے. اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ Who can actually compete with Allah subhanahu wa ta'ala؟ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں بھی اللہ بڑا ہے. لیکن پتہ کیسے لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں اللہ تو بڑا ہے، میں بھی بڑا ہوں. اب مخلوق کے ساتھ پتہ لگتا ہے میں بھی بڑا ہوں. اللہ اکبر کہنے کا فائدہ تب ہے جب آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، میں سب سے چھوٹا. اور بندہ کہے اللہ تو بڑا ہے میں بھی بڑا ہوں، پھر تو فساد. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات کو ان کو کشف ہوا، خواب آئی. انہوں نے فرشتے دیکھے، 2 فرشتے دیکھے. انہوں نے کہا حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ فرشتے ہیں، ہم ان لوگوں کا نام لکھ رہے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. اچھا، وہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا میرا بھی ادھر نام ہے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں ہے، لیکن ہم آپ کا نام دیکھیں گے. لیکن آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ سے تو محبت کرتا ہی ہوں، لیکن اللہ کی مخلوق سے بھی بڑی شفقت اور محبت ہے مجھے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت شفقت ہے مجھے. انہوں نے فرشتوں نے کہا ہم کل آپ کو بتائیں گے دیکھ کے آپ کا نام کہاں ہے، ابھی تو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو وہ رجسٹر اگلی رات لے کے آئے، کھولا تو انہوں نے کہا کہ آپ جو اللہ کی مخلوق پر شفقت محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کرنے والوں میں سب سے اوپر آپ ہی کا نام ہم نے دیکھا ہے ولیوں میں. اس وقت میں گویا آپ سبق یہ ملا کہ اللہ سے محبت، اللہ کی مخلوق جس سے جو محبت کرے وہ اللہ سے محبت ہی ہے، یہ بھی اللہ سے محبت ہے. کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کی مخلوق سب سے زیادہ خلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. The creation is the dependent of Allah. The most beloved to Allah is the one who loves them, who is more beneficial than them. سب سے زیادہ اللہ کو اسی سے محبت ہے جو سب سے زیادہ ان کو نفع دے، اور سب سے زیادہ اللہ کو اسی پر غضب نازل ہوگا جو ان کو نقصان دے. So both things always. سمری جو آج بیان کی ہے، اللہ کے حکموں کو غلبہ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اور محبت کو غلبہ، اور اللہ کی مخلوق پر جو ہے شفقت. یہ 2 چیزوں سے بندہ اندر کو، باہر کو، ظاہر کو مزین کر لے، اس کو کوئی ناکامی نہیں ہوگی پھر. تو اگر یہ ہے، یہ نہیں ہے، اس کے الٹ چیزیں ہیں، تو نیکیاں دوسریاں بھی جاتی جائیں گی، وہ لوگوں کے پاس چلی جائیں گی، یا ویسے ہی کوئی حسد جیسی بلا اندر آ گئی، وہ کہیں بھی نہیں جائے گی نیکی، وہ ویسے ہی کھا جائے گی اس کو. تو ابھی آج مختصری مجلس ہے، کیونکہ عموماً تو آپ کو پتہ ہے 2-2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے. آج یہی کافی ہے، آپ نے سن لیا. آپ جو ہے تھوڑی دیر درود و سلام پڑھیں گے، اور
نعت بھی سنیں گے اور مراقبہ آپ اسکرین پر گنبد شریف کا دیکھیں گے. گنبد شریف کو دیکھ کے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے. So you listen to the nasheed and recite Durood and Salam for at least some time. تو پھر اس کے بعد جو ہے دعا کر دیں گے اپنا ایصال ثواب کے لیے. تو انشاءاللہ جو ہے پھر مجلس ختم ہو جائے گی. تو جو لوگ سن رہے ہیں, people who are listening, who are having difficulty to practice the deen of Islam and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they should contact the brothers so that they can have a methodology by which they can learn طریقہ of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how to practice Islam. یہ طریقہ محمدیہ کیا ہے؟ طریقہ محمدیہ یہ ہے کہ بھئی علم عمل میں کیسے آ جائے. جو حضور علیہ السلام کی محبت صرف زبان پہ ہے, وہ دوسرے قلب میں بھی, جسم میں بھی, سر سے پاؤں تک جو ہے محبت میں کیسے ڈوب جائے.